السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. سورة تنبیہ کی 3 آیات ہیں. آیت نمبر 8 9 اور 10 کے ساتھ تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. اللہ العالمین نے اس سے قبل کی آیاتوں میں قیامت کے تعلق سے تذکرہ فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی کیسی ہوگی اور سورج اور ستارے، پہاڑ اور انسان اور جانور، یہ ساری مخلوقات کے اوپر کیسی کیفیت طاری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ذکر فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آج آپ کے سامنے ہم نے جو تلاوت کی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کا تذکرہ کیا. وہ گناہ جو زمانے جاہلیت میں بہت عام تھا. لوگ خاص کر لڑکیوں کو زندہ تربور کر دیا کرتے تھے، یعنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وہ اس وجہ سے کہ قدیم زمانے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور پھر حالیہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت نہیں 200 سال یا ادھر اور پیچھے بھی چلے جائے ادھر سے، تو بھی اس وقت یہ چیز تھوڑی سی کہیں نہ کہیں عام ہوتی بھی نظر آئی. ہوتا یہ تھا کہ لوگ لڑکیوں سے نفرت کیا کرتے تھے اور لڑکیوں کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، اور جو ہی لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تو انہیں زندہ دفن کر دیتے، اور اس کی بہت مختلف شکلیں ہوا کرتی تھی. اب اہل عرب کی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سیدھے ایک ہی طریقہ تھا کہ لڑکی جو دفتے پیدا ہوئی کبھی تھوڑے دن کے بعد یا کبھی فوراً اس انداز سے وہ لوگ قبر کھولتے اور قبر کھول کر کے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے. اور جس زمانے کی اور میں مزید بات کر رہا ہوں تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یعنی بہت بعد کی بات، اور آج سے کہہ سکتے ہیں 150 200 سال پہلے کی بات، یا حال اور بھی 50 سال پیچھے چلے تبھی ہمارے پاس بھی یعنی اس خطے میں بھی لڑکیوں کو مارنے کی عادت بہت زیادہ عام ہو گئی تھی. اس کی مختلف شکلیں تھیں، یعنی گلا دبا کر کے مار دینا، یا کوڑے دانوں میں پھینک دینا، یا کہیں اور دوسری جگہوں پہ سے لڑکیوں کو پھینک کر لینا. لیکن اس زمانے میں دفن کیا جاتا تھا لڑکی کو منحوس سمجھ کر کے. اور آج کی اس دور میں جو ہوا ہے، گزشتہ دور میں جو ہوا ہے حالیہ، اس میں مقصود یہ ہوتی تھی کہ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا. دونوں میں تھوڑا فرق تھا لیکن عمل ہی ہوتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا، کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خاصا لڑکی کا تذکرہ کیا. سُئِلَتْ یعنی سوال کیا جائے گا. بعض قرآن مفسرین میں سے انہوں نے اس سُئِلَتْ کو بجائے سألت یعنی یہ پڑھا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ایسی کہی، مراد یہ اس کا معنی تو یہ بنے گا کہ قیامت کے دن وہی لڑکی اپنے والدین سے سوال کرے گی کہ کس گناہ کی پاداش میں تم نے مجھے قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے زیادہ مشہور ہو گیا تھے اس قلت کے اندر سئلت ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا بندے سے کہ کس بنا پر تم نے اپنی بیٹی کو تم نے زندہ دفن کر دیا، یا اپنی اولاد کو تم نے مار ڈالا، اپنی اولاد کو تم نے قتل کر دیا. چنانچہ اسی لیے اولاد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عموماً انسان اپنی اولاد کو مارتا کرتا ہے یا اولاد سے نفرت کرتا ہے یا اولاد کی سلسلے میں بھاگتا ہے. پانی کی جب آتا ہے انسان عموماً فقر و فاقہ، خوشی کا ڈر، غربت کا ڈر، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں واضح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو اس خشیے سے نہ مارو، نہ قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ دستر میں کھانا کھائے گی. مراد یہ کہ انہیں پالنا پڑے گا یا پھر ان کی پرورش کرنا پڑے گا. اس خدشے سے مت مارو کیونکہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں.
اللہ نے کہا ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں جیسے تم کو دے ویسے انہیں رزق دیں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑا عظیم جرم ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو خاص کر لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا. اور آج بھی کہیں نہ کہیں گاؤں وغیرہ کے اندر غیروں کے اندر یہ چیز آج بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. لڑکیاں جو ہی پیدا ہوئی لوگوں کے چہروں پر ان کے چہرے فخر پڑ جاتے ہیں اور ان کے چہروں پر جو مشکل اور کیا کہتے ہیں پریشانی کے بادل نظر آتے ہیں. اور نوبت تو اچھی بھی ہے عموماً یہ چیز خواتین کو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے عورتوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. اور پھر اس کا اظہار بھی کبھی کبھار کھلے الفاظ بھی کیا جاتا ہے خواتین کے ذریعے سے کبھی اشارے بھی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ نے آپ کو 2 یا 3 لڑکیاں ایک ساتھ دے دی تو اس طریقے سے ہمت باتیں ڈرو مت انشاءاللہ اب بیٹا ہوگا اس کے بعد تم کو ایسا ہوگا. یہ بولنے والی جو الفاظ ہے اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تم کو لڑکے لڑکا دے کے تم پر بوجھ ڈال رہا ہے یا تمہاری پریشانی بڑھوتری ہو رہی ہے. بعض مائیں تو بعض کا اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں اور بعض ساسیں جو ہوتی ہیں وہ تو اس پہ تو کھلے طور پہ اظہار کرتے ہیں اور بعض کو تو کھلے طور پہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا کرے لڑکی کیوں پیدا کرے. یہ ڈائریکٹ لڑکی سے سوال کرتے ہیں. اور افسوس دس کر کے فرق مسلم سوسائٹی میں بات کر رہا ہوں غیروں کی بات کیا کروں تو ضروری تو بعضوں کا سانسیں اپنے بھون کے اوپر عزت کرتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی فیکٹری خود عورت اپنے اندر تیار کر رکھی ہے جو چاہے وہ خود سے ماڈل تیار کر کے اپنے اولاد کی شکل میں پیدا کر کے آگے نعوذ باللہ ساری اتنی بری حرکتیں بری باتیں ہمارے آج بھی ہمارے مسلمانوں کے یہاں پہ بھی خواتین کا دلچسپ پائی جاتی ہے. اس سلسلے میں مردوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے اگر ایسی باتیں گھر میں ہم سنیں یا عورتوں کی زبان سے سنیں فوراً کی اصلاح کریں فوراً کو تنبیہ کریں فوراً جو ہے ان کے عقیدے کی درستگی کریں اس معاملے میں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم فرمایا کہ ایک عظیم جرم ہے اس لیے اللہ نے خصوصاً اس گناہ کا تذکرہ اس سورہ کے اندر کیا اور کہہ کے کہا کہ تم پوچھے جاؤ گے کل قیامت کے بے عید میں قتلت کہ تم کس وجہ سے لڑکیوں کو تم نے زندہ درگور کیا کس وجہ سے تم زندہ مار دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے باتیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. ارشاد باری تعالیٰ علیہ صاحب کریمات کے دل میں کہتے ہیں کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہا اے اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی کئی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. یعنی کفر کے حالت میں جب انہوں نے کفر کی حالت میں تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنی بچیوں کو کئی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. جب اسلام لے کر کے آئے تب انہیں اس گناہ کا بہت احساس ہونے لگا بہت یعنی ندامت ہونے لگی. تو ایک موقع پر آئے مسلسل کے سامنے آ کر کے اظہار کیا اپنے سلوک کا کہا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتق عن كل واحدة منهن رقبة ان میں سے جتنے تم لڑکیوں کو تم نے زندہ درگور کیا مار دیا ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک غلام کو تم آزاد کرو ایک غلام کو تم آزاد کرو. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بتایا ہے یعنی ایک اس کو کفارے کی شکل میں ذکر کیا. پھر کہا کہ انہوں نے سارے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنے تو اونٹ نہیں ہیں یعنی میرے پاس اتنے تو نہیں ہیں. آپ نے فرمایا فنحر عن كل واحدة منهن بدنا یعنی اتنے غلام تو نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر دو. اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے طاقت نہیں ہے تو ایک ایک اونٹ تم قربان کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کے بدلے جو زمانے جاہلیت میں تم نے کیا تھا اس کی تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یعنی تمہارے طرف سے بھرپائی ہوئی کفارے کی شکل ہو جائے گا اور تمہارے دل کو اطمینان مل جائے گا. تو لہٰذا ایک تو عظیم گناہ ہے اگر جہالت کے دور میں آدمی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر اس طریقے سے کرتے آدمی اس کا کفارہ ہو جائے گا. ایک آدمی کی دل کو سکون ملے گا کہ میں نے اب جو مجھ سے گناہ ہوا تھا جہالت میں اللہ میں اس گناہ کی پاکیزگی کے لیے اس کی بھرپائی کے لیے اس کی کفارے کے لیے ایک چیز دے دی دل کو راحت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے بھی نصیب فرمایا وہی الصحف ونشرا اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے یعنی ہر انسان کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا یعنی نیک انسان کو اور بد انسان کو اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اپنے نام اعمال میں تو خود ہی لکھواتا ہے اپنے نام اعمال میں تو خود ہی لکھواتا ہے پھر تیرے نام اعمال کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت کے دن تیرے سامنے اسے کھولا جائے گا. لہذا ہر آدمی خود اپنا جائزہ لینا چاہیے
تو گویا کہ ہم کوئی چیز جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں پر کچھ فراڈ کرنا چاہتا ہے، کچھ غلط کرنا چاہتا ہے، تو کوئی افسر کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب یہ لکھ دو، یہ نہیں ایسا لکھ دو صاحب، جو بھی ہے رشوت میں دے کر کے جو ہے آپ کو دے دیتا ہوں میں. کرتے ہیں نا کوئی انسان جب بدنیتی ہو، جب غلط کاری کے کام ارادے ہوں، تو جب لکھوا رہا ہے یہ اپنے برے اعمال خود لکھوا رہا ہے. تو ایسے ہی آدمی اپنے نام اعمال میں بھی جو وہ کر رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں. تو اسی تعبیر امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں خود ایک انسان خود جو ہے اپنے نام اعمال کو لکھوا رہا ہے. انسان تو سوچ رہا اور فکر کر تو اپنے نام اعمال میں تو کیا لکھوا رہا فرشتوں کے ذریعے سے. تاکہ اصلاح کا طریقہ ہے، انسان کے اپنی تزکیے کی تربیت ایک طریقہ ہے کہ آدمی اپنے باتیں اس بارے میں غور و فکر کرے گا تو لازم ہے کہیں نہ کہیں برے اعمال پر انسان کو کنٹرول کرنے کی ایک اللہ کی جانب سے انشاءاللہ سے توفیق ملے گی اور پھر ہمت ہوگی اور شیطان پر اس سے زر پڑے گی، مار پڑے گی. تو یہ چیز ہمیں اپنے اعمال کو دوسری کے لیے یا اقوال ہمارے لیے بہت کارآمد اور فائدہ مند ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ نے کہا جب اعمال نامے کھولے جائیں گے بعد جو ہم نے جو کچھ ہم نے جمع کروایا تو قیامت کے لیے وہ دفتر کھلا جائے گا، نیک انسان کو دائیں ہاتھ میں، برے انسان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو لہٰذا جب ہوگا انسان کا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا. انشاءاللہ مزید اور بھی کچھ آیات ہیں قیامت کے حالانکہ کے تعلق سے اگلی آیتوں میں انشاءاللہ بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں اپنے اعمال کی توسیع کرنے کی توفیق دے اور ہمیں کل قیامت کے لیے جو بھی ہمیں تیاری کر رہے ہیں رب العالمین اس سے غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.